آپ فرمایا کرتے ہیں امیر میں تکبر آتا ہے، امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا۔ فرماتے ہیں جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل، اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں عالم، صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے۔ میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے۔ ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی، کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دی۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی، باطن کی کمزوریاں، یہ نقائص ہے ہمارے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے، روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، سیر مزہ دینے لگتی ہے اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتا ہے۔ خوشامد اچھی لگتی ہے اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا، یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے، اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ بخار چڑھنے سے انسان کا چہرہ مورا اسی طرح رہتا ہے، لیکن چونکہ اس کا باطنی نظام خراب ہو جاتا ہے، اب مرضی کا کھانا بھی پکا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ اندر کا نظام گڑبڑ ہے۔ اگر تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے، اور اگر تو اس کمزوری میں الجھ گیا تو پھر تو پہلے سے بھی زیادہ تباہ ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے یہ سب سے پیارا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کئی دفعہ گر جاتا ہے سب سے نچلے طبقے۔ ایک غلطی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، اس کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے۔ ایک گناہ ساری باطنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا دی تھی کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ گار ہو کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ پتہ ہے میں متکبر ہوں، پتہ ہے، جو آدمی کہتا ہے نا فلاں نے مجھے سلوٹ نہیں کیا، اصل میں وہ خود متکبر ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے پہ الزام لگا رہا ہے دیکھو جی مجھے ہی سلوٹ نہیں کیا۔ تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں پہلے بتائیں نا۔ جو آپ نے بات کر دی کہ مجھے سلوٹ نہیں ہوا تو یہ آپ نے سامنے والے پر اعتراض کیا کہ وہ متکبر ہے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر روگ ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ فلانا دیکھو جی پتہ نہیں کیا سیاست کی یا چمک گیا ہے، تو آپ ماننے کو کیوں نہیں تیار کہ آپ جالس ہے اس سے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اسد ہے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کا فضل اگر اس پہ ہوا ہے تو آپ کی طبیعت مان نہیں رہی؟ کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ہوتا ہے، یہ جو باطن کا روگ ہے اسی کو صوفیہ طریقت کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ اسی کے لیے لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے، اسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اسی کے لیے کسی خانقاہ کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، اسی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی کام کے لیے وہ لوگ کہیں جایا کرتے تھے کہ جو روگ ہے نا اندر کا، ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محبوب نے احساس پیدا کیا گناہ ہوگا۔ میں جمعے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی، اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے، آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں گا۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ ہوا جس کے فیصلے صحیح ہوتے، جس کے فیصلے۔ تو ان
تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہے۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائے گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا۔ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے، جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی کہتے میرے آنے تک نے اس کو پکا دینا۔ تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی، وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا۔ تو ایک جیتی جاگتی خاتون، ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، اس کی انسلٹ کر دی جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ پتہ ہی کوئی نہیں، میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، سیٹ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، اور میرا گوشت خراب کر دیا۔ یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کو چل دی، وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے۔ حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی، مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا۔ کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر۔ ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں، میں تجھ سے کتنا خوش ہوں۔ جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار۔ اور اصلہ نال جی نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے ہوتے۔ تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا، رہنے دو کھاتے ہی نہیں، چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا۔ حالانکہ لوگ لاہور سے گجرا والے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرا والا والے بھی کہیں لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری سنا اچھی ملتی ہے۔ ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نا خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں۔ کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، اثر ان کی ہو جائے گی۔ کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ کہتے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا، کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا۔ کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے، جناب عمر کہیں دیکھ نہیں لے۔ کہتے وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار، وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا۔ تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے۔ کہتے میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا، میں نے اسے غسل کرایا، اچھی طرح جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا۔ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے، ضمیر زندہ ہے نا، اندر کے روح ختم ہو چکے۔ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی، گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار۔ تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا۔
وہ کانوں کے پیچھے تو یہاں نہیں تو نے پانی ڈالا، تو بھول گیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں شک کوئی نہیں، پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی زیادہ تقویٰ نہیں اختیار کی۔ یار ایک بات بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، یہ میری غلطی، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا، میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہ والا، یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو 4 تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں، اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، بات ہے یہاں بہو کو 20 گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا نا پتہ چلا میں چودھری ہوں، میں افسر ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میری چودراہٹ، غلام رونے لگا۔ جناب عمر کہنے لگے اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال، اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جا، اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بخشش کی دعا بھی کرے، عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کرے۔ جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سی بات بھی بوجھ بنتی ہے، اور اگر ضمیر مر جائے تو لوگ قتل کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں، لوگ کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے حق میں بھی جب ضمیر مردہ ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ کمال یہ دکھایا، ضمیر زندہ کر دی، زندہ کر دی ضمیر، ذرا ذرا سی پڑھیے نا بخاری، قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، کوئی اسے گرفتار کر کے نہیں لایا، کسی نے درنے مار کے نہیں منوایا، خود آئی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھا، اور جب سے غلطی ہوئی ہے ساری رات نیند نہیں آتی، حضور مہربانی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں مجرم مانتا ہی نہیں، اور یہاں مجرم کیا کہہ رہے ہیں، حضور فرمانے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے، یعنی تو ثابت کر کے تو گناہ گار ہے کہ نہیں۔ امام نبوی شرح مسلم میں کہتے ہیں کمال ہے کہ وہ خاتون کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، یہ دلیل ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میرا شوہر تو ہے ہی نہیں، شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کہیں جہاد پہ تھے یا جو بھی مانا تھا، ناجائز بچہ ہے۔ تو محبوب نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں نا، جا جب بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ سنو قید نہیں کیا جیل میں کہ بھاگ نہ جائے، اس لیے کہ جن کے دل قید کر لیے جائیں ان کے وجود قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پر آنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد 8 مہینے کے بعد آئی، گود میں چاند سا بچہ ہے، کہنے لگی محبوبہ بچہ پیدا ہو گیا، میری کبھی سزا کا اعلان ہو جائے نا تو حضور میری وہ راتوں کی نیندیں بحال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بیٹے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو دوبارہ آنا۔ قید نہیں کیا، 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، آنکھیں عرض کرنے لگی محبوبہ یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، پر یا رسول اللہ میری نماز کی لذت چلی گئی، سونیا میں کعبہ تو دور رہ گیا، میں مسجد کو بھی غور سے نہیں دیکھتی کہ میں نے تو رب کو ناراض کیا ہوا، محبوبہ میں تیرے جلوے بھی غور سے نہیں دیکھتی، میں کسی صحابی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی، مجھے معافی مل جائے، مجھے پاک کر دیا جائے، رحمت ہو جائے۔ محبوب نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا اپنے بیٹے سے زیادہ شفقت کر کے پالنا، صحابی بچہ لے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، فرمایا لے جاؤ اسے روڑے مارو، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، دونوں حدیث کے راوی ہیں، کہتے اسے روڑے مارے، عورت ختم ہو گئی، انتقال کر گئی، یہاں تک معاملہ اس کا تھا۔ اب میرے محبوب نے فیصلہ فرمایا، اب نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی، 2 صحابیات کو بلایا،
فرمایا جاؤ اس کی لاش کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اور جب دے لو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے اٹھایا گیا، غسل دیا، کفن دیا، جب اطلاع دی نا تو کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجود کانپنے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، صفے بناؤ، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ سمجھنے کی بات، صفے بناؤ، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اور پھر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے کھال اتار کے بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر نبی پاک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے۔ اتنا ٹائم حضور نے لگایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ تو محبوب نے فرمایا چپ کر، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا؟ تو نے اس کی غلطی دیکھی یا توبہ نہیں دیکھی؟ اور کیا جملے ہیں، کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے اس نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ مسئلہ یہاں یہ بن گیا، احساس رخصت ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پر لاشوں کا بوجھ تو لیے پھرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنی خطائیں ٹھیک کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، حضور عادتیں بدلنے تو آئے ہیں، اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں، حضور اخلاق سنوارتے تو آئے ہیں۔ انسان بدل جاتا ہے، محبوب نے بدل دیے لوگ، حضور بدل نہیں آئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا احساس پیدا کریں۔ احساس، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارے رویے۔ باپ اور بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹے بڑی پریشانی ہے تیری بہن کا نکاح کرنا ہے، تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی ذرا ایک منٹ ٹھہریں، یہ پوسٹ بڑی اعلیٰ ہے، یہ ذرا دیکھ لے پہلے کیا نکلا ہے۔ دل کے لیے موت، یہ مشینوں کی حکومت۔ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہنے لگے دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ چیزوں کا جتنا اچھا استعمال ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اب تو گند گھروں تک آ گیا، اب تو مجرے، بے حیائیاں، فحاشیاں جیبوں کے اندر چلی گئی ہیں۔ میں رات بڑی دور تھا تو میں کہہ رہا تھا، وہاں فکر حسین کانفرنس تھی، تو میں کہہ رہا تھا امام حسین کا دن منانے والوں، یزید تو جمعے میں خطبہ دیا کرتا تھا، ہمارے حکمران تو سورت اخلاص اور سورت کوثر نہیں پڑھ سکتے، وہ تو جمعے کی جماعت کراتا تھا۔ کیوں نکلا امام حسین اس کے خلاف؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ کے دیکھ لیں، امام حسین فرمایا کرتے تھے تارک نماز ہے، شرابی ہے، اور رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین نے تو فحاشی اور یعنی شراب کے خلاف اپنا 6 مہینے کے لیے اصغر سے لے کر 18 سال کے بیٹے شہید کرا دیے، اور میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہوتا ہے، پھر بھی میں 10 محرم پہ 4 دیگیں اتار لیتا ہوں۔ ساری رات بے حیائی دیکھنا، ساری رات فانی، فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا، اور 10 محرم آنا تو موٹے موٹے آنسو بھی گرانا کہ مجھے امام حسین سے پیار ہے، تو یہ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے۔ ہم لوگ تو حسین کی سیرت نگار ہیں، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک کام کر، سارا سال یزید کی فکر کو پروموٹ کرنا، سارا سال یزید کا سپورٹر ووٹر رہنا، بڑے شرابی کے بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی اپنی بھی لگوانا، اور 10 محرم کو دیگے پکا کے حسینی بننے کی ناکام کوشش کرنا، تو بھئی عام لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کی آل کو نہیں دیا جا سکتا، ان کو نہیں دھوکے دیا جا سکتا۔ تو میرے عزیزوں، ضمیر کی زندگی، باطن کی زندگی، وہ جو احساس پیدا ہوتا تھا کسی کو تھپڑ مار کے، وہ جو احساس حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے، تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی، 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے، تھوڑا نفع ملا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا، تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے۔ حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی۔ کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے، ایک خیمے میں 2-2 4-4 آدمی،
فرماتے ہیں میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر کے صاحبزادے، تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے۔ مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے، اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بھی کرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام۔ یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ، دھکے لگتے اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبت اس چیز کا نام ہے۔ اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے نا، وہ راضی کس بات میں، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے وہ جینج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں دے وچ شریعت مندہ خسن نو کہنا۔ بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات ہے، عام دام برسرے مطلب۔ وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دست مبارک کو چوما، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک میں جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا، بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دست مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، آسان مبارک۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے، تو تکلیف محسوس کی، سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے۔ اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا، محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے۔ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، گرا جول کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی۔ کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے، یہ مجھ ساری رات میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا۔ کہتے سحری کا وقت ہوا تہجد کا، سیدنا بلال حبشی آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو، کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا، کدھر؟ کہتے اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا۔ محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں، کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا، آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، شہری کا وقت حضور تشریف فرما ہے، کہتے اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی، قربان جائے۔ جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا، پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا، سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے، اس لیے تجھے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے، ڈر رہے تھے، لیکن قربان جائے نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ حضور فرمانے لگے بلایا اس لیے ہے کہ کل شام میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبھو دی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا۔ جناب محمد بن ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو وہ اکیلا روتا تھا، اب ہم سب نے رونا شروع کر دیا۔
حضور آپ کیا فرمانا؟ کہنے لگے نہیں یار بیچارے کا پیٹ بڑا ہے، میں نے چھڑی چبو دی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور کیا لفظ ہے حدیث میں، محبوب فرمانے لگے میں ساری رات سو نہیں سکا، اس کا وہ درد۔ او بھائی تو اپنے ابا کو سخت بات کہہ کے آ کے بیڈ پہ آرام سے سو جاتا، تو اپنی اماں کو سخت جملہ کہہ کے وہ تڑپتی رہتی ہے، اسے وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں، اس نے بیٹے کے لیے بیدار رہ کے گزاری ہوتی، تو ایک فکرہ کہہ کے تو سوچتا ہی نہیں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں، تو نے خیال ہی نہیں کیا۔ بابو فرمانے لگے سو نہیں پایا، چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ تو کہنے لگے حضور وہ تو میں نے پیر دبایا تھا اس لیے آپ نے مجھے چھڑی چبھوئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے کے وضاحت دیکھے، محبوب فرمانے لگے تو نے تو ان دیکھے پیر دبایا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں چھڑی چبھونی چاہیے تھی، چل تو کہہ میں نے معاف کیا۔ تو عرض کرنے لگے حضور جس طرح آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح ہی راضی ہوں۔ محبوب فرمانے لگے تو راضی ہے پر میں نہیں ابھی راضی۔ حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جی 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں، اگر تو سارے تحفے میں قبول کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا، تحفے میں رکھ لے سارے۔ کون دیتا ہے دینے کو، فاضل بریلوی کا انداز میں ذرا دیکھیے، کون دیتا ہے دینے کو، اس کا پنجابی ترجمہ ہے کہ کون دیتا ہے، دین واسطے جگرا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، اور پھر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ، یعنی جو مانگیں گے نا منہ مانگی ملے گی حضور کے دروازے سے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا 80 اونٹ رکھ لے میں راضی ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب حضور نے کہا راضی تب ہوگا، شرط لگائی تو 80 اونٹ وصول کیے انہوں نے۔ کہتے واپس خیمے میں آ رہے تھے تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، میں نے کہا اپنے نصیبوں پہ ناز کر، اللہ نے کیسا رسول عطا فرمایا، پیر بھی تو نے دبایا ہے، معذرت بھی وضاحت محبوب علیہ السلام نے کی ہے، اور 80 اونٹ بھی تجھے تحفے میں مل گئے۔ یہ رنگ اگر ملتا ہے تو محمد عربی کے دروازے سے ملتا ہے۔ تو میرے نبی کریم اللہ کو میرے بھائی جو مضمون میں نے آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے نا، جو بات وہ یہ ہے کہ احساس، اندر جو کمی ہے نا، جو غلطی ہے اس کا احساس، یہ نہ دیکھے سامنے والا کیا کر رہا ہے، کہتے نہیں میں صحیح سے صحیح ہوں اور برے سے، تو یہ کمال ہے کوئی؟ صحیح سے تو سارے صحیح ہوتے ہیں، اچھے سے تو جی بندہ اچھا ہے نا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی مجھ سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی، تو میں نے کہا صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بات ہی صحیح ہوتی ہے۔ مجھ سے غلط بات برداشت ہے تو پھر مثلا برداشت پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی، غلط بات بھی تو برداشت کرنی ہوتی ہے کہ برداشت کر کے سامنے والے کو سمجھایا جائے، اسے قائل کیا جائے، اسے کہا جائے کہ تو غلطی پہ ہے لیکن اس کی بات برداشت کی جائے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دے دینا یہ کوئی کمال ہے؟ کمال ہے اس کا نام کہ غلط بات برداشت کی جائے، صحیح بات تو ہوتی صحیح ہے، اس میں برداشت کرنے والی کیا بات ہے؟ میرے بھائی احساس پیدا کرو، کہاں کس سے کمی رہ گئی۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن حضور کے صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ۔ بلانے چلے گئے تو رستے میں ایک عورت بے پردہ تھی، ایک نظر اس کو دیکھا، پہلی نظر ویسے ہی معاف ہے، دوبارہ اب جو دیکھتا ہے وہ جان بوجھ کے دیکھتا ہے، دوبارہ نظر اٹھی۔ ہمارے ہاں ساری سزا عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ کریں، حالانکہ پردہ مرد کا بھی ہے۔ جی گھورنے لگ گئے آپ مجھے، پردہ جس طرح عورتوں کو حکم ہے نا کہ نظریں نیچی رکھو، اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی نظریں، اگر عورت سامنے بے پردہ آ جائے گی تو مرد یہ نہیں کہے گا دیکھو پردہ ہی نہیں کر دی، اب وہ کیا کرے گا؟ بولے تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے، پردہ صرف عورتوں کا ہے، مرد کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کا من دیکھتا پھرے مادر، منع کیا نبی کو، اور فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس سے بچو، یہ تمہاری روح پہ لگے گا، تمہیں گھائل کر دے گا، مار دے گا تمہیں۔ مرد کی آنکھ کا بھی پردہ ہے، نظر جھکا کے رکھے۔ سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، یہ سالبہ نام کے ساتھ سے ابھی ہے محبوب کے، بعضوں کا خیال آتا ہے کہ ایک فلاں سالبہ کی بھی ہم نے ساتھ سے ابھی ہے، ایک نام عبداللہ نام کے، خدا جانے کتنے سے آتے، 20 میری نظر سے گزر چکے۔ تو
جناب سالبہ بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے. دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو جائے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے. حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت پہ لکھا ہے، کہتے ہیں 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی، یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے، پر وہ کہتا ہے میں عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے. یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہے کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے. 40 دن محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا جناب سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ. کہتے جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے. ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، نظریں میلی ہو گئی، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر. اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والا فیس، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے. پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. من آنم کے من دانم، پتہ ہی نہیں اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کب میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے جب محبوبی صاحب پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں. بربک الکریم، اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا. کہا تیرا اپنا رب، بربک تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا. جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے. گھر والے گھر لے گئے. نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے. محبوب پیچھے گئے تو بے سود پڑے، تیز بخار ہو گیا. نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم. تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں. اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی. فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے. بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی. پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر. یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی، یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں، سارے سکون سے سو جائیں گے، آپ نہیں سو پائیں گے. اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائے گا.
تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا، لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذات سے جڑ جانے سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ کیا بہت بڑی سزا نہیں مالک کی کہ انسان سارا کچھ کرے، فارغ ٹائم ہو تو وہ ٹی وی دیکھے؟ کیا بہت بڑی سزا نہیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں بھی اسے ہوں لیکن وہ ایک سپارہ قرآن پاک نہ پڑھ سکے؟ وہ گپے مارنے بیٹھے تو 6 گھنٹے لگا دے اور تسبیح دی جائے تو 10 منٹ میں بس ہو جائے، درود پڑھا ہی نہ جائے، یہ سزا نہیں؟ کیا یہ کم سزا ہے کہ وہ دنیا دراز پہ گھوم آئے لیکن مسجد میں جائے تو اسے کچھ بنے؟ کیا سزا نہیں؟ اللہ سے معافی مانگے، مل کے اس کے حضور استغفار کریں، باطن کی زندگی آباد کرنے کی کوشش کریں، چھوڑ دیں بن کے بیٹھنا، آگے آگے بڑھنا، اپنے آپ کو شمار کرنا۔ ہم تو میلاد کی جلسوں میں بھی بڑی کرسی تلاش کرتے ہیں، ہم تو دینی محفلوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارا نام لے کے، صحیح نام لے کے پکارے۔ میں میاں چنو میں تھا کل مغرب میں، تو ایک صاحب کہنے لگے ولی کامل، میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں؟ اتنا بڑا دعویٰ میرے حق میں آئندہ نہ آپ کریں، اور مت سمجھے کہ آپ تھوڑے اچھے برے جملے استعمال کریں گے تو میں خوش ہوں گا۔ میں جو ہوں نا، میں اس کے اندر بڑا مطمئن ہوں، میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ پتہ سارا ہے سردار مکیتیاں دا، پتہ سارا ہے سردار مکیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ وہ بو علی سینہ سے سنے جی، سنے بو علی سینہ سے کسی نے کہا تھا اب ان کی اس بات پر اور اس عمل پر ایک شعر سن لے میاں محمد بخش صاحب کا۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن جتن یہ تو ساری دنیا کرتی ہے نا کہ میں جیتنے جا رہا ہوں، کہتے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مول کوڈی۔ بو علی سینہ سے کسی نے کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو آج کل کچھ حالات بہتر ہے؟ تو بو علی سینہ کیونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، ہاں سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی تھے، درویش تھے، تو بو علی سینہ کہنے لگے کیا کہتے ہو، حالات کس طرح کے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اتنے بڑے گناہوں کے باوجود میری پردہ دھری نہیں ہو رہی، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس نے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، تھوڑا احسان ہے اس کا۔ میں صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے، یہ تھوڑا احسان ہے۔ تو کہہ رہے آگے بڑھا ہے کہ نہیں، یہ بڑی بات ہے کہ اس نے زمین پہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، امام المتکلمین، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی کو آپ نے نا جگہ دی کو 10 مرلے آپ کا پلاٹ تھا یا 5 مرلے کا، اس نے کہا حضور کچھ دنوں کے لیے چاہیے، تو آپ نے وہ جگہ ان کو دے دی، جیسے محلے دار دوست کو شادی دیا، 10-15 دن کے بعد چابی مانگی، انہوں نے دے دی تو کچھ درخت انہوں نے کاٹ لیے، کچھ اپنی مرضی کی ترمیم کر لی۔ مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمانے لگے میری زمین تھی، مجھ سے پوچھ تو لیتے کوئی تبدیلی کرنی، تم پتہ نہیں میری مرضی کے خلاف تم نے میرے پلاٹ پر یہ کیوں تبدیلی کی؟ یہ اس آدمی کو کہہ کے نا تو 2 منٹ گزرے تو چیخ مار کے رو پڑے۔ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں میری 10 مرلے کی زمین پر میں نے تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی، اور میں روز اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کرتا ہوں، روز رب کی یہ خیال آ گیا۔ فرمانے لگے جاؤ بھائی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، جاؤ۔ یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ روز نکھرتا ہے، پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا، پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سے نیا سبق ملتا ہے۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو 20-30 کاریں لے کے چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹی سمجھتا ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے بڑائیاں عطا فرما دے۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ آج کا سبق، آج کا پیغام یہ ہے کہ تزکیے کی کوشش کریں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیے اور حضور نے ہمیں عطا فرمائے، محبوب کے صدقے اس طرف جائیں، کردار میں اعلیٰ پن پیدا کر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارے عمل کی کوالٹی چیک کی جائے۔ انڈسٹری میں جب مال بنتا ہے نا تو اس کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے، یہ عام ہے، یہ خام ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ وی آئی پی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
موت اور حیات کوالٹی دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے کہ تم میں احسن عمل کون کرے، اچھا عمل دیکھیں کس کا ہے۔ باقی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے تھوڑا تھوڑا بچیں، ایک قدم تھوڑا پیچھے ہٹیں اپنی ذات کے لیے، تو انشاءاللہ روحانیت کے لیے 11 قدم آپ کے آگے جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں ہم بھول گئے مالک ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعا اللہم صلی اللہ محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ نیکی کے رستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما، مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، درود و سلام کے ذائقے عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے دروازے کی سچی گدائی عطا فرما، ہماری اولادوں کو بھی نیک فرما، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما، اپنے محبوب کی گدائی عطا فرما۔ ہمارے حاجی عمران صاحب نے، کاشف صاحب نے، جن دوستوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا، انہیں دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم سے کوئی دین کی خدمت لے لے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی کے لیے، دین کی نوکری کے لیے قبول فرما، اخلاص عطا فرما، درد عطا فرما۔ ان کے والدین کے لیے دعا ہے، ان کی کامل بخشش فرما، ان پہ رحمتیں فرما، آخرت کی عزتوں سعادتوں سے انہیں بہرہ فرما۔ دور دراز سے بچے بوڑھے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما، اللہ سب کے حال پہ کرم فرما۔ تیرے بندے ہیں مالک، ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، گھروں کے بڑے مسائل، بیٹیوں والے بڑے پریشان ہیں، رزق کے معاملے میں بڑے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا داروں کی محتاجی سے بچا، اپنی بارگاہ ناز کی محتاجی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ داری فرما۔ اللہ دین دنیا کے سارے معاملات میں ہماری رہنمائی فرما، حق ہم پہ واضح فرما۔ اے اللہ ہمیں غلط فیصلوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ عرصہ بیت گیا، برما کے مجبور مسلمان خیموں میں رہتے، اللہ ان کی غائبانہ امداد فرما۔ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کو سالوں بیتنے کے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما، موت کلمہ اسلام پہ نصیب فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ یہ مذہبی سٹیج ہے، اس کی صدارت گاؤں کے سب سے غریب آدمی کو کرنی چاہیے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اور اگر کہیں مجھے کوئی عزت نہیں دیتا، لیکن جب نبی پاک کے نام کا سٹیج لگتا ہے تو پھر میرا ہی وقار زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں کم از کم اس آدمی کو آنا چاہیے، اس کی صدارت ہونی چاہیے۔ تو عزیز ساتھیو، احساس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں، اور احساس حضور نے امت کا کیا، احساس والی زندگی گزاری، ہر لمحہ محبوب پریشان رہے۔ یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر ہارون صاحب مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں، ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر آپ عزیزو؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا بچ جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا۔ تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا، میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناؤں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام، توجہ ہے میرے عزیزوں کی، کہتے میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بغیر امتیاز کے کرے، اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی۔ لیکن مجھے بڑا دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم ہے۔ میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگایا،
اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے ذرا سارا میں مطالعہ کر لوں. ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے, اس کے اوپر نا شیشہ لگا ہوتا ہے, نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے. کہتے ایک مصر کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر, اچھی انگریزی جانتے تھے تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے. میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہ تم نے ہلکا سا ٹچ دیا, زور نہیں دیا, اور ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے. کہتے ہیں ہلکا سا ٹچ دیا. کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھیں, بس ہلکی سی بات, اور وہ جملہ چھوڑ گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو, لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو. جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے نا, یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا, تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے. کہہ دیا کرو. انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں. کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی, مصروف آدمی تھا, زیادہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا, لیکن میں نے ایک دن 10 منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھا اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا, پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حدیث کہاں ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے, کنز المال میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, ابن اسحاق میں بھی ہے, ابن اشام میں بھی ہے, اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے, حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے. فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے, تیز تیز, اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی, دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے, سادی سی بی بی, اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے. وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی. میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے, کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں, آپ جائیے, کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں, میں معلومات کرتا ہوں. تو محبوب نے فرمایا نہیں, اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں, پہلے اس کی داد رسی ہوگی, اسے پہلے پوچھا جائے گا. روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں, لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے, کتنے لوگ تڑپتے, کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں, میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں, اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی ہے, لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود. میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا, کیونکہ غریب جو ہوا جہد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بہنا ہے نا جی, جہد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بہنا اینڈ تے, جہد کول کہڑا دتھی ہے. اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے. تو کہنے لگی میں غریب ہوں, بوڑھی ہو گئی ہوں, ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے, تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا, بوتل میں تیل بھروایا ہے, اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے, پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں, تیل زمین پی گئی ہے, اب زمین تو واپس نہیں کرتی, لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں, وہ درے سے مارے گی, کھال ادھیڑ دے گی, میں بڑی پریشان ہوں, اب نہیں مار کھائی جاتی, ہڈیاں بوڑھی ہیں, قربان جاؤں. حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا, فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا. فرماتے ہیں 5 دینار لائے, تیل خرید کے دیا, وہ پھر رونے لگی. فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں, غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا, لیکن پیس دیا جاتا ہے, پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی, اب کیوں پڑے گی؟
تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے؟ تو میرے کریم رسول، اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ، امام یوسف صالحی فرماتے ہیں ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدی والرشاد کے مصنف کہتے ہیں ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہاں؟ او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے ایس ایچ او صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتا نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، تو اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آ جائے ذرا میں تھانے جانا ہے۔ انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہیں نہیں ایویں تھانے جائید ہے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایس ایچ او بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میریاں 4 تیاں نے تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح کو؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کونسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا ہے کر دیا ٹیلی فون سویرے 9 بجے پہنچ جانا، پر کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا۔ ایک دروازے پہ دستک دی، سے مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے، لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے ہیں محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہیں۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے خوبصورت لہجے میں کہا، بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری؟ عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محو ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں، تیری نوکرانی ہے کہاں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا نا، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی، پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا، کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا کچھ نہیں کہوں گی۔ اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں خود بھیک دیں خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو اگر کہے تو میں جاؤں۔ اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے، کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا تو حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیبیاں دوڑ کے میرے پاس آئیں، کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے؟ جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بیبیاں دوڑ کے آئیں، کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ بیبیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ بھائی اگر دولت احساس ہے نا پھر تو زندہ ہے، جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، جو مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے۔
اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے. اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے, اور اگر تیرے اندر احساس نہیں رہا نا تو پھر زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ احساس سے مروت پیدا کر. تھوڑا سا دائیں بائیں بھی دیکھیں, تھوڑا پلٹ کر بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کی ضرورت تو نہیں. بوڑھے ماں باپ کو اب روٹیوں کی ضرورت نہیں رہی, وہ مل جاتی ہیں, اولڈ ہاؤس بھی ہیں. اب ان کو اتنے کپڑے جوڑوں کی ضرورت نہیں, بوڑھوں کا تو ایک چارپائی اور ایک لحاف میں بھی گزارا ہو جاتا ہے. اب بوڑھوں کو ضرورت پڑی ہے کہ اولاد انہیں ٹائم دے, کوئی آدھا گھنٹہ ان کی چارپائی پہ بیٹھے, کچھ ان سے کوئی بات چیت تو کرے. سارا زمانہ ہی مصروف ہو گیا یار, کسی کے پاس وقت ہی نہیں کسی کو دینے کے لیے. اشک شوئی کا فریضہ ہی کوئی سر انجام نہیں دیتا. احساس, طبیعت میں احساس کرے. اگر تو پراڈو پہ بیٹھا ہے تو کلٹس والا بھی انسان ہوتا ہے, اور اگر تو بیٹھا ہے نا جی ایل آئی پہ تو بھائی موٹر سائیکل والا بھی بندہ ہی ہوتا ہے, اسے بھی احساس انسان ہی سمجھا کر. اور اگر تو نے 5.5 لاکھ کی ہیوی بائک خرید لیا تو سائیکل والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں, ان کا بھی خیال کر. اپنی زندگی میں دوسروں کو بھی دیکھیں, احساس پیدا کریں. یہ ہمیں ہمارے رسول نے بیان فرمایا ہے, یہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے. اور احساس کی شدت, میں پتہ کیا دیکھتا ہوں, یہ حضور کی سیرت پڑھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک جملہ بار بار آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نا رسائی بڑی آسان تھی لوگوں کی, رسائی بڑی. ہوں تو جنہ پروٹوکول وزیر دا ہے اونا ہی پیر دا ہے. 10 بندے ادھر نے تے 5 بندے پیچھا ہو گئے, پیچھا ہو گئے. یہ کھان لگی ہے کچھ ہے, کیا ہونے لگا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا, کوئی کھانے نہیں لگا. لوگ تبرک کے لیے اگر ہاتھ لگائیں گے تو مر جائے گا کوئی. نکلیں ان چیزوں سے باہر. اگر آج ایم این اے ٹائم نہیں دے رہا تو پیر صاحب کہاں وقت دے رہے ہیں؟ وہ بھی تگڑا جے وڈی کار آلا تو میرے ورگے پیر صاحب اٹھ کے استقبال کرنے رہتی بھی تو میری خواب آیا سے تے ماڑا اجے تو پوچھتے لنگر کھادا ہی, لنگر کھا پھر تیرے نال ملاقات کرنے ہوں. تے لنگر بھی 6 قسماں دا پکدا ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے. سے باہر نکلیں, باہر آئیں ان چیزوں سے, اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے تھوڑے سے آگے بڑھنے سے آپ کی, اور کئی غریب لوگ ہیں جن کو ہم نے ٹائم نہیں دیا تو عقیدہ بدل گئے, نظریہ بدل گئے. اگر آپ ٹائم دیتے, ان سے حسن سلوک کرتے. میں, یہ سب معزز لوگ ہیں, میں اس طرح کی تنقید کا قائل نہیں ہوں جس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے مسلک کو بڑا حسین فائدہ ہوتا ہے. میں اس طرح کی تنقید کا قائل نہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے محفلیں کرانے والے ایسے تھے جن کی حوصلہ شکنی ہوئی تو محفلیں کرانی چھوڑ گئے. بہت سارا کام رہ گیا دین کا, بہت سارا. اگر حوصلہ افزائی ہوتی, اگر ہمارے اندر تھوڑا تھوڑا احساس رہتا تو بہت ساری جگہ یکدم سارا کام بیک ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حوصلہ افزائی نہیں ہے, کمزوریاں بڑی آ گئی. سنیں اور یاد رکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں رویا کبھی نہیں تھا, کیونکہ میں جب حضور کی غلامی میں آیا تو بچہ تھا اور ابھی مجھے رونے کے طریقے نہیں آتے تھے. پر عاشق دا کام ہی رونا توڑا تے بنا رویوں نہیں منظوری. اے عاشق سدا ہی روندے رہندے پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری. بہرحال میں بات جلدی سمیٹ دوں گا, آ رہا ہوں سمیٹنے کے جانی. پیغام میں نے دے دیا, جو میں نے بات شروع میں کی تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی میں نے. میرا میسج یہی تھا, سمجھیے. حضرت انس کہتے میں بچپن میرا تھا تو میں کبھی رویا نہیں تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے میں روتا نہیں تھا. بچے تو روتے نا, ٹافی نہ ملے, روٹی نہ ملے. لیکن آپ نسائی شریف اور طبرانی پڑھیے. حضرت انس کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں ایک دن رو پڑا. کس دن؟ فرماتے ہیں بدر کے قیدی آئے اور چونکہ صحابہ سے انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا, بڑا مارا تھا قریش مکہ نے. ہم نے تو مار کھائی نہیں نا. حالانکہ دین کی سچائی یہ ہے, بخاری شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا جو مجھ سے سچا پیار کرے اس کی طرف مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی. یہ سچائی ہے دین کی, اور صحیح بخاری میں متواتر درجے کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں رویا نہیں تھا اور بڑا ستایا تھا مکے والوں نے. تو آج قیدی ہو کے جب لائے گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ذرا زور زور سے رسیاں باندھی. حضرت بلال بھی کہتے ذرا زور سے باندھو, انہیں بڑا ستایا تھا انہوں نے. محبوب پاک اپنی خوابگاہ میں چلے گئے آرام کرنے. حضرت انس کہتے ہیں میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے مسجد آیا تو نبی پاک بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے, کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے. تو میں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ, آقا کوئی طبیعت مبارک میں تکلیف تو نہیں, پریشانی تو نہیں؟
فرماتے میں نے سوال کیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک روئے، فرمایا انس یار تم نے ان کافروں کی رسیاں کس کے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی، بلاؤ ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، مولا علی کو، ان کو بلاؤ، ان سے کہو ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دیں، یہ ڈھب سے سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا، بلاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، پر مصطفیٰ کا جملہ سنا تو بچپن میں میرے آنسو نکل گئے۔ حضور اتنا احساس، اور ان لوگوں کا جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ دکھوں کا شکار ہے، آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں۔ اصل میں ہم جو لوگ ہیں نا تھوڑے گاڑیوں میں گھومنے والے، ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ آج بھی کچھ اماں ایسی ہیں، آج بھی کچھ مائیں ایسی ہیں جن کے بیٹے منت کرتے ہیں کہ یار یہ موبائل میرا 3000 کا ہے پر چلو 3500 کا لے لو، میری اماں کی دعائی آنے والی ہے ابھی بھی یہ رنگ ہے۔ کیونکہ مجھے نہیں نا پتا، میں کار میں گھومتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ ساروکی سے گجرانوالہ کا کرایہ کتنا ہے، اور مجھے کیا پتا کہ اگر کسی نے جانا ہو گجرات تو بسیں کتنی بدلنی پڑتی ہیں۔ یہ احساس تو اسے ہوگا جو جائے گا، احساس زندگی میں پیدا کرے۔ یہ احساس ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا، یہ احساس کی دولت نبی پاک نے ہمیں دی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کی ہمشیرہ ہے، آپ فرماتی ہیں جس دن مکہ فتح ہوا تو میں اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھ گئی، تو میں اپنے بچوں کو نبی پاک کے بچپن کی باتیں سنانے لگی، چونکہ جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ تو حضرت ام ہانی کہتی میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی، میں کہہ رہی تھی میرا بھائی بچپن میں ہی بڑا عظیم تھا، میرے بھائی کی چھوٹے ہوتے بھی عادتیں بڑی اعلیٰ تھی، میں بتا رہی تھی۔ تو میرے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ امی ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے، ماموں آئیں گے؟ جناب ام ہانی کہتی میں غریب نہیں تھی، خامن میرا ویسے چھوڑ کے چلا گیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو میں اب دل میں خیال تھا کہ اب تو میرے محبوب مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں تو کسی بڑی حویلی میں بیٹھیں گے، اب تو دائیں بائیں آگے پیچھے لائنیں ہوں گی تو بڑی جگہ چاہیے نا، بڑی جگہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجے گا۔ تو جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بچوں نے پوچھا تو میں رو پڑی، میں نے کہا آئیں گے تمہارے ماموں، کیوں نہیں آنا، میرے بھائی ہیں، آئیں گے ضرور آئیں گے، ذرا کام نمٹا لیں۔ اور فرماتی ہیں ساتھ ہی آنسو تھے کہ بڑا سارا گھر ہو تو حضور آئیں، سارا مکہ آج غلام بن گیا ہے، 10,000 کا لشکر مدینے سے آیا ہے، میرا چھوٹا سا گھر ہے کہاں بٹھاؤں گی۔ فرماتی ہے میں رو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی اور میں نے بے دل ہو کے دروازہ کھولا، کون ہے دروازے پہ؟ تو کہتے ہیں دھیمی سی آواز آئی ام ہانی دروازہ کھول، میں محمد عربی تیرے دروازے پہ کھڑا۔ جناب ام ہانی فرماتی جھٹ سے میں نے دروازہ کھولا تو دریا آنسوؤں کا بہا، تو میرے پاس تو ٹوٹی چٹائی تھی، پرانا تکیہ، کھجور کی چھال، نرم و نازک بھی نہیں، میں نے بچھایا تو محبوب پاک نے فرمایا سارا مکہ دعوتیں دے رہا تھا میرے گھر آئے، تو میں نے کہا کیوں کسی کے گھر جاؤ، میری اپنی بہن جو موجود ہے، میں یہاں بیٹھوں گا کھول کے۔ اور پھر فرمایا چل میرے لیے کھانا لا، بے تکلفی سے، فرمایا جس آرام سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں کہیں اور تو نہیں نہ بیٹھ سکتا، کھانا لاؤ۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں کل کی پڑی ہوئی روٹی لائی، تھوڑا سا سرکہ، پر ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رغبت سے کھایا سرکہ، شہد، اور پھر میرے محبوب نے فرمایا بیٹھ جا، چل تو کوئی بات سنا میرے والد عبداللہ کی، اور میں تجھے بات سناتا ہوں اپنی اماں آمنہ کی، چلو اپنوں کی کوئی باتیں کرتے ہیں۔ ساری رات ہی بیت گئی، احساس کی دولت۔ بھائی گزر جاتا ہے بہن کے محلے سے، پر 10 منٹ ٹائم نہیں کہ چلو بیچاری سے مل لوں۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے جیسے پیر کو کڑکتا نوٹ 5000 کا دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، انہیں دعا رٹی پکی ہوئی، اللہ بھلا کرے اللہ خیر کرے، سارے نہیں کوئی ہے اللہ ماشاءاللہ۔ اور بہن کو کبھی پرانا جوڑا بھی دیا ہو نا اٹھا کے پرانا، تو وہ ساری رات آنسوؤں سے دعا مانگتی رہتی ہے یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر دو، یا اللہ میرے بھائی کی خیر۔ یہ احساس رشتوں کا، تعلقات کا، یہ میرے نبی پاک کی سیرت ہے۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، مجھے ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ کچھ ذکر اہل بیت بھی ہو جائے، وقت نہیں ہے کہ میں کوئی بات ایسی چھیڑوں، لیکن
یزید جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، جمعہ پڑھاتا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ یزید خطیب تھا، پگڑی باندھتا تھا، جمعے پڑھاتا تھا. کیوں نکلے امام حسین اس کے خلاف؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو پڑھ لیں، البدایہ پڑھ لیں، ابن اسیر پڑھ لیں، تبری پڑھ لیں، ابن کثیر، کوئی سی بھی کتاب تاریخ کی جو معتبر کتاب ہے. مدینے سے کربلا تک اور کربلا سے بیضا تک اور مقام بیضا تھے جناب سیدنا امام حسین کی شہادت تک، جہاں بھی امام حسین نے خطبہ دیا ہے آپ نے فرمایا یزید چونکہ شرابی ہے، چونکہ مجرے دیکھتا ہے، چونکہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بن سکتا. اور شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مدینے کے مضافات میں کسی گاؤں میں آیا تھا، تو امام حسین نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب پیتے دیکھا تھا. تو امام حسین نے فرمایا شرابی اور مجرے دیکھنے والا یہ حکمران بن سکتا؟ ہمارے حکمران پتہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں؟ جس طرح کا دبئی میں ہے. شیخ زید اسلامک سینٹر میں جاؤ، سونی مسجد، بہترین اے سی، کھجوریں بھی، پانی بھی، مشروب بھی سارے پیو، پر 3 کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے. یہ والا اسلام یزید چاہتا تھا. کہتا سی تہاڈی نماز تو نہیں ڈک دے، تانوں سونی مسجد پا کے دینے ہیں، تسی ساڈی شراب نہ ڈکیا دے. امام حسین نے فرمایا یہ میرے نانا کا دین ہے، اس میں گڑبڑ ہو سکتی. اللہ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نہ حق کو باطل میں ملاؤ گے، نہ حق چھپاؤ گے. اس میں تمہیں حق اور باطل کو ایک کرنے کی بھی اجازت. سنو بھائی، امام حسین شرابی کے خلاف اٹھے، زانی، بدکار اور مجرے دیکھنے والوں کے خلاف اٹھے. دنیا دھوکہ کھا جاتی ہے، کھا جائے کوئی حرج نہیں، کھا جاتی ہے دھوکہ. روح بدل بدل کے آؤ، رب کریم کو کیسے دھوکہ دو گے؟ اگر بہت بڑے شرابی اور بدکار کے نیچے چھوٹی فوٹو تیری میری بھی لگی ہوئی ہے نا، تو 10 محرم کو دیگ پکانے کا کوئی مطلب نہیں. اور اگر تیرے میرے موبائل میں بھی گند ہے، مجرے ہیں، تماشے ہیں، تو پھر کوئی معنی نہیں ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانے کا، کوئی مطلب نہیں دودھ لگانے کا. امام حسین کو تیرے دودھ کی ضرورت نہیں، تو سنبھال کے رکھ. تیرا اگر سوچیں تیری یزید کے پیچھے چلتی ہیں، کیا مطلب ہوا پھر؟ یہ کوئی رسم ہے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی؟ یہ کیسا طرز زندگی ہے؟ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. امام علی مقام اٹھے، او ملت کے جوانوں. جب تم مجرے دیکھتے ہو نا، تو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ پھر سے گردش تاری ہوتی ہے. جب تم شرابیں پیتے ہو تو حضرت علی اصغر کے مزار کو جنبش ہوتی ہے. اور جب تم رات کو مجرے دیکھ کے سوتے ہو تو حضرت عباس کے بازوؤں میں پھر سے درد ہوتی ہے. یزید کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے. ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. انقلاب برپا. اور یاد رکھو، نیکی والی زندگی آسان ہوتی ہے. جس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، اس کی رات ٹھنڈی نیند نہیں آتی. اسے جتنا مرضی بن سور کے رہو، پاگلوں جیسی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیوں سے مطمئن کرتے ہیں. نہ ایسا کرو. تقوی کی زندگی ٹھنڈک والی زندگی ہے، تقوی کی زندگی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سمجھو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. 2 گزارشات ہیں آج کی اس گفتگو میں. ایک تو احساس والی زندگی گزاریں، بے حس ہو. یہاں نا جلوس نکل رہے تھے برما کے حق میں، تو لوگ کہہ رہے تھے پہلے اپنے بچے تو سنبھال لو. یہ ظلم ہے. ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ گئے. نبی پاک نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو بھی تکلیف ہوگی تو ساری تڑپے گی. اور یہاں کتنے لوگ کٹ گئے اور لوگ کہنے لگے اپنی تو فکر کر لو. یہ مجرمانہ سوچ ہے، یہ وہ سوچ ہے جو گدلا کر گئی ہے ہمارے مزاج کو. باہر آئے میرے عزیز، سمجھے اپنے آپ کو. ہم باشعور لوگ ہیں، پتہ ہمیں سارا ہے، جان بوجھ کے پٹیاں باندھ کے پھر رہے ہیں. تھوڑا وقت ہے، گزر جانا ہے ہم لوگوں نے. لیکن احساس کی دولت ہوگی تو بہت سارے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا مانگیں گے. بہت سارے ختم ایسے ہوں گے جو آپ کو نہیں پتا ہوگا پر آپ کے پڑے جائیں گے. یہی حال دوسرے میسج کا ہے. ہاتھ پکڑو، 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتے ہیں.
70 लाख। اور کتنے گھر اجڑتے ہیں اس نشے سے؟ یہ تو لکھ دیا 8 اکتوبر کے آپ کے پاکستان کے نمائندوں نے اخباروں میں کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتے ہیں. یہ نہیں بتایا انہیں دیتا کون ہے. کسی دانشور نے کہا تھا کہ دشمن سے بدلہ لینا آسان ہے کہ اس کے بچے کو قتل کر دو، لیکن بڑا بدلہ یہ ہے کہ اسے نشے پہ لگا دو تاکہ وہ روز اس کا باپ مرے. یہ ملت روز مرتی ہے اس لیے کہ 70 لاکھ لوگ نشہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے. یہ امام حسین کی سوچ سے بغاوت اور یزید کی سپورٹ ہے. باہر آؤ ان چیزوں سے. یہ بڑا خوبصورت پنڈال ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان خوبصورتیوں کی اللہ توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے بھائیوں، اپنی سوچ میں، مزاج میں حسینیت بھی لائیں اور محبوب کا دیا ہوا احساس بھی لائیں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے.